बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक चीज़ गुज़श्ता चंद रोज़ से आपने देखा होगा, माइनस इमरान खान की बात हो रही है कि एक ऐसा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हो जिसमें सब कुछ हो लेकिन इमरान खान ना हो। क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? क्या कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम, ऐसी हुकूमत, ऐसी अपोजिशन वजूद में आ सकती है जिसमें इमरान खान का किरदार माइनस कर दिया जाए और फिर उसको लेजिटिमेसी भी दे दी जाए? और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो एग्जैक्टली वजूहात क्या हैं, असल वजूहात क्या हैं कि जो माइनस इमरान खान का शोशा है उसके लिए मुख्तलिफ एफर्ट्स किए जा रहे हैं? सदीक जान से इसके हवाले से वन बाय वन इसकी मुख्तलिफ परतें हैं, उनके ऊपर बात कर लेंगे। सदीक जान साहब, पहले तो ये बताएं कि जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में दो परमानेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स कहते हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नवाज़ है, ये हैं परमानेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स, और एक अनकन्वेंशनल, एक गैर रिवायती, एक अनऑर्थोडॉक्स किस्म का पॉलिटिशियन पाकिस्तान की सियासत में आया एक तीसरे ऑप्शन के तौर पे गुज़श्ता 4-5 साल। आई डोंट हैव टू रिपीट कि क्या क्या कुछ होता रहा 2011 ऑनवर्ड्स ख़ास तौर पर, लेकिन क्या अब ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक ऐसे सियासी मंजरनामे का मौजूदा हालात में सोचा जा सके जिसमें इमरान खान का वजूद ना हो? इस पे बात कर लेते हैं और मुझे ये बता दें क्या ये मुमकिन है कि या मैं ये चेयर थोड़ी सी ऊपर कर लूँ, क्योंकि आप ज़रा बिल्कुल नीचे नज़र आ रहे हैं तो अच्छा सॉरी। अच्छा देखिए ईसा नकवी साहब, मसला ये है कि अब ना चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है, और वो लतीफ़ा आप सुन ही चुके हैं, हाफिज़ जी वाला ठीक है। लोगों को सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ लोगों को नज़र आ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपसे भी डिस्कस होता रहता है कि हम अपने जो हमारे इलाके हैं, बखर है, लिया है, जो बैकवर्ड इलाके हैं, जिनके हम देहातों में, हमारे तो शहर भी बहुत सारी चीज़ों में देहातों के बराबर हैं, जो बड़े शहरों के साथ देहात हैं उनके बराबर हैं। तो हमारे यहाँ देहातों में, बखर और लिया के देहातों में जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है कि उन्होंने वोट जो डाला है ना, वो मकामी उम्मीदवारों को देख के नहीं डाला, उन्होंने देखा है ओवरऑल ऊपर लेवल पे एजेंडा क्या है, कौन क्या नारा लेके आया, कौन क्या बयानिया लेके आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस तरह साहब। अच्छा, इसमें अब ये हुआ है कि इस वजह से ना ये चीज़ तय हो गई कि लोगों के शऊर का लेवल अचानक अपग्रेड हुआ है। नामुमकिन नज़र आता था ये हो गया है। देहातों में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से नून लीग हारी है, विनिंग हार से जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, अब जो बात आप कर रहे हैं ना, देखें ये सबको ये नज़र आ रहा है कि नून लीग हुकूमत में ना, और या हुकूमत में रहेंगे या इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन दोनों के नताइज आपके सामने हैं। 17 जुलाई का हमने देख लिया, जो लिटमस टेस्ट था बेसिकली, जिसने आपको बता दिया कि अगर आम इंतखाबात अब होते हैं 4 महीने 6 महीने के बाद होते हैं तो उसका नतीजा कमो बेश ये होगा। अच्छा, अब जब ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में नहीं जाना, अब हुकूमत भी नहीं कर सकते। हुकूमत इसलिए नहीं कर सकते कि देखें, इन्होंने आके जो मैस क्रिएट किया, इन्होंने आके जो आपस में बंदर बांट में मसरूफ़ रहे, आपस में मार धाड़ में मसरूफ़ रहे, नैब केसेस ख़त्म करवाने, इन सारी चीज़ों में इकॉनमी इग्नोर हो गई। 40 दिन तक पाकिस्तान की इकॉनमी का कोई माई बाप ना हो, और फिर जो माई बाप हैं, जो चलाने वाले हैं, वो भी आपस में लड़ रहे हों, यानी इसाक डार साहब और मिस्टर इस्माइल साहब। तो अब बताएंगे मुझे साथ जो हो गया है, ये जो इन्होंने 40 दिन में किया है सर, ये कम से कम कोई साल, 1.5-2 साल लगेंगे इससे 40 साल के लॉस में से निकलते निकलते। बिल्कुल उसी तरह से है कि किसी बंदे को जो है वो चोट लगे और कई घंटों तक उसके जिस्म से ब्लीडिंग होती रहे, ठीक है। अब उसके 2 ही तरीके हैं ना, या तो आप उसको ब्लड की बोतलें लगाएंगे, या तो आप पाकिस्तानी मुर्शिद को ब्लड की बोतलें लगाएंगे ना, वो आपके पास है नहीं, ब्लड की बोतलें मिल रही, ठीक है, वो आप जिससे मांगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके साथ भी वही हो रहा है जो सराइकी मरीज़ों के साथ होता है। मरीज़ पड़ा होता है, मैंने ये अस्पतालों में देखा है, मरीज़ पड़ा होता है सराइकियों का, आपको पता है बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, लोग भी, अफराद भी ज़्यादा होते हैं ख़ानदान के, 40-50 लोग ट्राली भर के ना पहुँच जाते हैं अयादत करने के लिए, और मरीज़ के गिर्द इतना रश होता है कि नर्स मेडिसिन लगाने के लिए नहीं जा सकती, डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं जा सकता। और जब मांगते हैं ना आप, फिर डॉक्टर ने ना वहाँ बहावलपुर में ख़ास तौर पर डॉक्टर अफजल रंधावा साहब वहाँ पे थे, डॉक्टर अफजल रंधावा, डॉक्टर जुल्करनैन, डॉक्टर आमिर मजीद, डॉक्टर हबीब, इन लोगों ने ना फिर ये SOP बना ली, डॉक्टर फिरोज़, उन्होंने क्या करना, जब जाके देखना ना सराइकी खड़े हुए हैं घेर के 40-50 लोग, उन्हें जाके ऊँची आवाज़ में कहना, मरीज़ को खून चाहिए फ़ौरन 5 बोतलां, ये जितने बंदे खड़े नहीं था ब्लड चेक कराओ, फ़ौरन ब्लड चाहिए। भाईजान 10 मिनट गुजरते थे, 10 मिनट बाद कोई नहीं होता था। इनके साथ ये हो रहा है कि जब ये इक़्तिदार में आए ना, तो बताया गया कि सऊदी अरब भी ऊपर आके खड़ा हो गया है, चाइना भी आगे खड़ा हो गया, कतर भी आ गया, UAE भी आ गया, सारे मुल्क आगे खड़े हो गए शहबाज शरीफ साहब के गिर्द कि हम सदके वारी और कुर्बान। वो 8-8 अरब डॉलर ठीक है, और सुना रहे थे ये भाई इन्होंने अपने रिपोर्टरों के जरिए खबरें लगवाई, टोटल को 40 अरब डॉलर आ रहा है पाकिस्तान में।
جب مانگی بلڈ کی بوتل کہ پاکستانی معیشت کو بلڈ کی بوتل چاہیے، نہ سعودی عرب نظر آیا اسرائیلیوں کی طرح، نہ قطر نظر آیا، نہ یو اے ای نظر آیا، ٹھیک ہے، سب بھاگے. بھائی بات یہ ہے ان کے پاس نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ باہر سے کوئی اس طرح سے پیسے آ رہے ہیں. اب آرمی چیف ایکٹیو ہوئے ہیں، ذاتی ان کے جو تعلقات ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ حکومت کر سکتے ہیں نہ یہ الیکشن میں جا سکتے ہیں. اب یہ الیکشن میں جانے کے لیے نا انہوں نے ایک شرط رکھ دی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، کہتے ہیں یا تو میاں نواز شریف کو واپس لائیں، میاں نواز شریف لیول پلینگ فیلڈ دیں ہمیں ایسا میدان ہموار کر کے دیں، یعنی کہ جو ہمیں فیور کرتا ہو. آپ ایسے کریں کہ یا تو آپ نواز شریف کو واپس لائیں، اس کے کیسز ختم کروائیں. اچھا یہ بات طے ہے کہ نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ بات ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ سے تاحیات نائلی ان کی ہوئی ہے. وہ معاملہ تقریباً ناممکن ہے. قاضی فائز صاحب کے آنے سے پہلے قاضی فائز آگے بن گئے چیف جسٹس، پھر تاحیات نائلی ختم ہو سکتی ہے، یہ بات ذہن میں آپ رکھیں. اس سے پہلے ناممکن نظر آتی ہے. اچھا مجھے تو ذاتی طور پہ، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، اپنی رائے کی بات کر رہا ہوں، انفارمیشن نہیں رائے ان کے. ہاں یہ والے کیسز ختم ہو جائیں گے، نیب کی سزاؤں والے جو نیب ترمیم ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم کروائیں نواز شریف کے کیسز تاکہ وہ آ کے الیکشن کمپین کر سکیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ الیکشن کمپین کر سکیں. یا یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ نے جو نواز شریف کو زبان دی تھی، اور نواز شریف صاحب کو زبان یہ دی گئی تھی کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کھیل سے باہر ہوگا، میدان سے باہر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ پھر عمران خان کو بھی مائنس کریں، پھر ہمیں آپ عمران خان کو میدان سے باہر کریں. ٹھیک ہے، وہ جیسے محلے کے بچے نہیں کھیل رہے ہوتے تو کوئی بڑا آ جائے تو کہتے ہیں بڑا لڑکا لے آئیں یہ کھلانے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کھیلیں گے، بڑا لڑکا لے آئیں محلے کا. تو یہ کہتے ہیں جو محلے کا بڑا لڑکا ہے نا اس کو نکالیں. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے بونے جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے، چھوٹے قد کاٹ کے تو ہم جائیں گے. کیونکہ یار نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں اگلی حکومت یا اپوزیشن، یعنی دونوں میں سے آپ عمران خان کو مائنس کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ لیجیٹیمیٹ سسٹم ہے، لوگ اس کو اسی طریقے سے ٹرسٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ عمران خان کے سیاسی وجود سے انکار نہیں کر سکتے. عمران خان کو آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر آپ ناک آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ اسے میدان سے باہر کر دیتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس ملک کو، یہی حال ہوگا نا جو سیاسی بے یقینی ہے، کیا عمران خان کو یہ چپ کروا دیں گے؟ آپ نے میں سینیریو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان کو نکال کے آپ؟ بڑا تلخ جواب ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے نا اس میں بالکل یہ ممکن ہے. یہ میں آپ کو یہ انالیسس نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ ماضی میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے نہیں مانا تھا نا مینڈیٹ 71 میں، کیا ہوا تھا؟ نہیں مانا تھا مینڈیٹ، پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. بھائی بات یہ ہے اس وقت جو ارادے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ 9 اپریل کے بعد سے اب تک تمام اندازے غلط ہوئے ہیں، مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں، تمام چیزیں جو کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ، سیاسی غیر سیاسی، کہ یہ ہم جمع تفریق کر کے کہ یہ ہوگا، یہ اتنا امپیکٹ ہوگا، اتنے دنوں میں ختم ہو جائے گا، غصہ ہوگا، وہ غصہ آپ کے ایک دوست ہیں، ہو جائے گا. آپ کے ایک دوست ہیں جو پیروں کے بڑے قریب ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم پیروں پہ بھی بڑا یقین رکھتے ہیں. تو وہ پیروں کے بڑے قریب ہیں. تو پیروں نے ان کو کہا، وہ پیروں سے اٹھ کے آئے تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ عمران خان یہ جو کر رہا ہے نا احتجاج پہ احتجاج، 2-4 احتجاج ہیں، لوگ تھک جائیں گے، آک جائیں گے. اچھا میں نے انہیں چیلنج نہیں کیا تھا 2 وجوہات. عمران خان متھ بسٹر ثابت ہو. ہاں، میں 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ میں پیروں کی بات پہ بڑا یقین کرتا ہوں. صرف ایک جو جن کو میں ٹھیک پیر سمجھتا ہوں، یہ 2 نمبر پیر نہیں، یہ جو جعلی قسم کے، یار اور طرف نہ لے جائیں لوگ. ٹھیک ہے، میں پیروں کی بات کو سنجیدہ لیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پہ بھی خیال تھا کہ یار ایک احتجاج، دوسرا تیسرا، یار نہیں ہو سکتا تھا نا مستقل مزاج. لیکن یہ مفروضہ، یہ مت غلط ثابت ہوئی ہے. اچھا میرا خیال ہے اس میں ایک فیکٹر بہت زیادہ ہے کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، جو سب سے بڑی عمران خان کی طاقت ہے، وہ اس کا اکیلا رہ جانا ہے. اس کا تنہا ہو جانے کا تاثر جو ہے نا کہ یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ اکیلا یہاں پہ کھڑا ہے، یہ تاثر بہت عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. لوگ اسی وجہ سے ساتھ کھڑے. دیکھیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سب ایک سائڈ پہ ہو گئے، عمران خان ایک سائڈ پر ہو گیا ہے. اچھا پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اور نون لیگ کے نا جلسوں میں بڑا ایک فرق ہے. نون لیگ کے جلسوں میں، پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بسیں جاتی ہیں، بسیں باہر کے لائی جاتی ہیں، اور نون لیگ تو آپ کو پتہ قیمے والے نان اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. عمران خان کا ورکر کون ہے؟ آپ کبھی جا کر دیکھیں. یار غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو مجھے آپ لوگوں کے، میں یعنی کہ بریانی کی پلیٹ اور قیمے والے نان کے اوپر آپ اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے، اب آپ پھر وہ بھی کہیں کہ کوئی بندہ کسی کو کسی بھی معاملے کے لیے اس کو پے کرتا ہے تو آپ کہیں یار اس کا بھلا تو کر رہا ہے نا، اس کو پیسہ تو دے رہا ہے، باقی سروسز جو بھی لے رہا ہے. تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ قیمے والے نان پہ، مطلب ان کا ضمیر اگر خریدا جا رہا ہے
تو یہ تو جرم ہے. اچھا اس نہیں تو اس بندے کی بات ہے نا کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ بیچے یا نہ بیچے, لیکن آپ یہ دیکھیں اس ملک میں حالات واقعی ایسے ہیں, اور یہ تو حکمرانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے اس قسم کے حالات رکھے کہ لوگ ایک قیمے والے نان پہ یا بریانی کی پلیٹ کے اوپر بھی لوگ مائل ہو جاتے ہیں. سن لیں, اگر کوئی اس وجہ سے جا کے وہاں قیمے والا نان کھا رہا ہے نا اور بریانی کھا رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ تو ہمارا, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, لیکن تو ہمارا یہ جو ہم نے سن رکھا ہے جو کہ جب آپ مطلب آپ بھوک کی یہ عالم ہے کہ تو آپ کوئی ایسی چیز جو ویسے نہیں روٹین میں کھائی جا سکتی وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, لیکن یہ لوگ عادت سے مجبور ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, یہ ان کی نا ان کی اچھا بات, آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کے جو آتے ہیں نا لوگ, وہ کون آتے ہیں اپنی, ان کے پاس موسٹلی کے پاس یا تو گاڑی ہے, بیوی بچوں کو والدین کو بٹھا کے لاتے ہیں, پوری فیملی آتی ہے. دوسرا جو ینگ لوگ بھی آتے ہیں نا, آپ پوچھیں کہ کہاں سے آئے ہوں گے, بالا کنڈ سے آئے ہوں, مردان سے آئے ہوں, چارسدہ سے آئے ہوں, بہاول نگر سے آئے ہوں, ملتان سے آئے ہوں, بہاولپور سے آئے ہوں, وہ بھائی حیدرآباد تک سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کیوں آئے ہو؟ بس آئے ہوں عمران خان کی کال پہ ہیں. کون لائے؟ خود آئے ہوں. اور اکثر آپ ویڈیو کرنے نہ جائیں, ان کو پتہ نہ ہو کہ یار یہی سا رقبی ہے. آپ جا کے لوگوں کی انٹرویو کریں نا, آپ بات کریں, کوئی پلمبر, کوئی الیکٹریشین, کوئی مزدور, دہاڑی دار, کئی آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ کسی سے پیسے مانگ کے آیا ہوں کہ تو میں واپس کر دوں گا. اس طرح کا کراؤڈ ہے. لائے ہوئے لوگ اور آئے ہوئے لوگ, ان میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے جلسے کور کیے ہیں, وہاں پر دیکھا ہے صورتحال کیسی ہوتی ہے. بہرحال لب لباب اس بات کا جو صدیق جان نے گفتگو کی, اور میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بغیر ایک پولیٹیکل سینیریو جو ہے جس میں نہ وہ حکومت کا حصہ ہوں نہ اپوزیشن کا حصہ ہوں, یعنی کہ الیکشن میں وہ حصہ ہی نہ لے رہے ہوں, ایسا ایک سینیریو جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آتا. جس مقام پر پاکستان کی جس نہج کے اوپر اس وقت سیاست پہنچ گئی ہے, جو ہیلنگ ٹچ کی بات کرتے ہیں کہ جنرل الیکشنز جو ہیں وہ ہیلنگ ٹچ ہوں گے اور دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا سسٹم, اگر فریش مینڈیٹ لے کے کوئی بھی پارٹی آتی ہے, چاہے یہی مسلم لیگ نواز اور یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان کو مینڈیٹ ملے, لیکن ان کے پاس پھر یہ اتھارٹی ہوگی کہ ہاں ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں. لیکن عمران خان کے بغیر کسی الیکشن کا ہونا, پھر جنرل الیکشنز کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, اور نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ایفرٹ کیا جا رہا ہے, ایک مائنس عمران خان سینیریو کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ اپنی بارگیننگ پوزیشن اس پوائنٹ پر لا کر کے جہاں پر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جہاں پر صورتحال عمران خان کو فیور نہ کر رہی ہو, ہمیں فیور کر رہی ہو, اس قسم کا ہوگا. اس مائنس عمران خان کا جو نعرہ ہے, اسٹریٹجی ہے, بات ہے, یہ جو شوشہ ہے, اس کے جواب میں بنی گالہ سے کیا 3 سے 4 بڑے فیصلے ہوئے ہیں. اگلی ویڈیو میں صدیق جان کے ساتھ اس پر بات کریں گے. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.